بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے یاجوج ماجوج کون تھے اور کہاں رہتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ یاجوج ماجوج یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اولاد ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جب زمین پر اترے تو آپ کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ فوت ہو گئے تھے اور کسی کی آگے نسل نہ چلی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی آگے نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ ان کے 3 بیٹے تھے، تو ان 3 بیٹوں میں سے ایک کی اولاد سے یہ یاجوج ماجوج ہیں۔ اور یہ یاجوج ماجوج یہ ایک فسادی گروہ ہے۔ یہ جب بھی نکلتے تھے تو لوگوں کے جتنے گھاس تھے یہ کھا جاتے تھے اور انسانوں اور جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ ان کے ہاتھ ایسے جیسے جانوروں کے پنجے ہیں، ان کے دانت بھی جانوروں کے دانت جیسے تھے، یعنی یہ کافر لوگ تھے اور یہ بہت فسادی گروہ تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین آپ نے مشرق کا بھی سفر فرمایا اور مغرب کا بھی سفر فرمایا۔ تو آپ مشرق کے اندر پہنچے تو وہاں پہ یہ یاجوج ماجوج اور ایک دوسری قوم بستی تھی، ان کے درمیان ایک وادی تھی، ایک پہاڑ تھا۔ تو یہ یاجوج ماجوج جب سورج غروب ہوتا تو یہ یاجوج ماجوج اپنے غاروں سے نکل کر یہ لوگوں کو کھا جایا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے فریاد کی کہ آپ ہم سے رقم لے لیں، دولت لے لیں، دولت کی پیشکش کی کہ آپ ہم سے رقم لے لیں، دولت لے لیں اور ان یاجوج ماجوج کو ختم فرما دیں، کیونکہ آپ حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بہت بڑا ایک لشکر بھی تھا جو آپ ساتھ لے کر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ اسی کی جو تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ تم پھر میری لوگ مدد کرو، اس طرح کہ تم یہ جو لکڑیاں ہیں اور اسی طرح جو کوئلہ ہوتا ہے اور اسی طرح جو پتھر ہیں، فرمایا کہ یہ لے کر آؤ۔ تو آپ نے ان کے ساتھ مل کر، اپنی فوج کے ساتھ مل کر حضرت ذوالقرنین نے ایک بہت بڑی دیوار تعمیر کی، یعنی کہ سب سے پہلے پتھر ڈالے گئے، پھر ان پر سیسہ پگھلا کر ڈالا گیا، پھر ان کے ذریعے پھر پتھر، لکڑیاں اور اسی طرح کوئلہ وغیرہ ڈال کر اور بہت بڑی دیوار قائم کی گئی۔ تو اور اس طرح ان کے اندر آگ لگا دی گئی اور یہ سیسہ پلائی دیوار بن گئی۔ تو یہ بہت اتنی مضبوط دیوار تھی کہ یاجوج ماجوج اس کو پار کر کے نہیں آ سکتے تھے، اور اگر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تب بھی وہ سلپ ہو جاتے تھے اور اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ یاجوج ماجوج قیامت کے دن نکلیں گے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ نکلیں گے کہ ہر رات روزاں ہر دن کو اور رات کو یہ آتے ہیں، دن کو آتے ہیں اور یہ اس دیوار کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ قریب پہنچ جاتے ہیں، پھر ان کا بڑا کہتا ہے کہ بھی واپس چلو، اور یہ واپس ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ اس دیوار کو اس سے ڈبل کر دیتا ہے جتنی انہوں نے کھودی تھی، اور یوں دیوار ڈبل ہو جاتی ہے۔ پھر قریب قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ یہ نکلیں اور لوگوں پر جائیں، تو وہ ایک پھر ان کا بڑا ہوگا، کہے گا کہ آپ واپس لوٹ کر چلو، انشاءاللہ کل ہم توڑیں گے۔ جب انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار جس طرح جتنی توڑیں گے اتنی ہوگی، اس سے ڈبل نہیں ہوگی، پھر دوسرے دن وہ دیوار کو پار کر لیں گے۔ یوں دنیا کے اندر یاجوج ماجوج آئیں گے، اور یہ بھی یاجوج ماجوج ان کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کی دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلے کے اندر، ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا فرما دے گا، اور یہ اس طرح یہ کیڑوں کے ذریعے یہ مر جائیں گے اور یہ پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور ان کی وجہ سے، لاشوں کی وجہ سے بدبو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پرندے بھیجے گا جو ان کو اٹھا کر کہیں دور جا کر پھینکیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج حق ہے۔ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور اس کے اندر واضح قرآن مجید کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، حدیث پاک میں بھی ذکر ہے، اور ان کو قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے۔